بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے ہاں 27 سال کی عمر تک سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ سن 1564 میں ان کے ہاں ضرور 2 جڑواں بیٹے حسن اور حسین پیدا ہوئے، لیکن وہ صرف 1 ماہ ہی زندہ رہ سکے۔ اکبر نے سب سے زیادہ عقیدت رکھنے والے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر منت مانی کہ اگر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ آگرہ سے اجمیر تک پیدل چل کر ان کی درگاہ پر حاضری دینے پہنچیں گے۔ بالآخر خدا نے ان کی بات سن لی اور ان کے درباریوں نے انہیں آگاہ کیا کہ آگرے کے قریب ایک پہاڑی پر معین الدین چشتی کے شاگرد اور پیر سلیم چشتی رہتے ہیں جو تمہاری خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ پاورتی شرما نے جہانگیر پر ایک کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اکبر کے پاس نہیں تھی۔ وہ صرف اولاد نہیں تھی، وہ اس امید پر سلیم چشتی کے پاس حاضر ہونے لگے۔ ایک دن اکبر نے ان سے براہ راست پوچھا، میرے کتنے بیٹے ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا، خدا تمہیں 3 بیٹے دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن چشتی کی دعا سے پیدا ہونے والے سلیم بعد میں ان کی موت کی وجہ بھی بنے۔ وہ لکھتی ہیں کہ ایک بار اکبر نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ اس دنیا میں کب تک رہیں گے؟ سلیم چشتی نے جواب دیا کہ جب شہزادہ سلیم پہلی بار کچھ یاد کر کے اسے دہرائیں گے، اسی دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بہت دنوں تک اکبر سلیم کو کچھ پڑھنے نہیں دیا، لیکن ایک دن سلیم نے کسی کی کہی ہوئی 2 سطریں دہرائی۔ اس کے بعد سے شیخ سلیم چشتی کی طبیعت بگڑنے لگی اور کچھ دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ جہانگیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عظیم مغلوں حکمرانوں میں سب سے کم ان پر ہی بات ہوتی تھی۔ وہ شراب پیتے تھے اور ان کی توجہ فوجی مہمات کے بجائے فنون لطیفہ اور زندگی کی لذتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے پر زیادہ تھی۔ لیکن کیا جہانگیر کا یہ جائزہ درست تھا؟ دلی یونیورسٹی کے بھارتی کالج میں تاریخ پڑھانے والے استاد موریہ کہتی ہیں کہ بابر کے بعد جہانگیر پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنی زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔ ہم تاریخ پڑھتے وقت عظمت کی تلاش کرتے ہیں۔ اگر جہانگیر نے کوئی بڑی فوجی مہم نہیں کی تو اکثر ہماری نظروں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ میری نظر میں جہانگیر ایک بے مثل آدمی تھا، کیونکہ ان کی جو فکر تھی وہ ان کی صفحہ عمری میں بہت تفصیل سے ملتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ اپنے زمانے کی پیداوار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ اپنے ہاتھ کا ایک دریچہ تھے جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 17ویں صدی کا آدمی کیا سوچ ہے۔ جہانگیر ہمیشہ اپنی عقل اور دلائل کی بنیاد پر اپنے آس پاس کی دنیا کو جانچتے اور پرکھتے تھے۔ جہانگیر کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں عورتوں اور شراب کا شوق تھا۔ وہ اپنی صفحہ عمری ترک جہانگیری میں لکھتے ہیں کہ ایک وقت میں وہ ایک دن میں 20 پیالے یعنی دن میں 14 پیالے اور رات میں 6 پیالے شراب کے نوش کرتے تھے۔ بعد میں اس میں کمی لائے اور ایک دن میں 6 پیالے تک لے آئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب وہ 18 سال کے تھے تو ایک بار شکار پر گئے، انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ کسی نے کہا آپ تھوڑی شراب پیجیے، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ انہوں نے پی اور بہت پسند آئی۔ پھر انہوں نے روزانہ شراب پینا شروع کر دی۔ جہانگیر کے بھائیوں کو بھی شراب کی لت پڑ گئی تھی اور ان کی موت شراب کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنی صفحہ عمری میں کہتے ہیں کہ بابر بھی شراب پیتے تھے، اکبر بھی کبھی کبھی شراب چکھ لیتے تھے، لیکن شاہ جہاں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بلکہ جہانگیر کو اس بات کا افسوس تھا کہ ان کا بیٹا 24 سال کا ہو گیا ہے اور اس نے ابھی تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکبر اور جہانگیر کے درمیان تعلقات کبھی ہموار نہیں تھے۔ ان میں مزید تلخی اس وقت پیدا ہوئی جب جہانگیر نے اکبر کے انتہائی اہم اور ان کے صفحہ نگار ابو الفضل کو اورچھے کے راجہ بیر سنگھ دیو کے ہاتھوں قتل کروا دیا جب وہ دکن سے آگرہ کے سفر پر تھے۔ اس قتل کو انتہائی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اسد بیگ نے اپنی یادگار واقعہ اسد بیگ میں رقم کیا ہے۔ اسد بیگ لکھتے ہیں کہ بیر سنگھ کے ہر سپاہی نے بختر بند پہنا
رکھا تھا اور ان کی تلوار اور نیزے ہوا میں بجلی کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک تیز گھوڑے پر سوار ایک راجپوت نے ابو الفضل کو نیزے سے اتنی تیزی سے مارا کہ اس کا سر ان کے جسم کے پار ہو گیا۔ ابو الفضل نیچے گر گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ ان کا اپنا گھوڑا انہیں رونتا ہوا نکل گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ گھوڑے کے وزن سے ان کی موت نہیں ہوئی۔ ابو الفضل ابھی بھی زندہ تھے کہ بیر سنگھ وہاں پہنچے، ان کے پاس بیٹھے اور اپنی جیب سے ایک سفید کپڑا نکالا اور ابو الفضل کے جسم سے نکلنے والے خون کو پونچھنے لگے۔ اس وقت فضل نے اپنی ساری طاقت اکٹھی کر کے انہیں بندھیلا، سردار سے غداری پر لعنت بھیجی۔ بیر سنگھ نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی جھٹکے میں ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ابو الفضل کی نظر میں جہانگیر ایک بہت وقت نہیں تھا، لیکن کیا ابو الفضل کو قتل کروانے والے محض یہی وجہ تھی؟ اس وقت ایک سیاسی کھیل چل رہا تھا کہ تخت پر کون بیٹھے گا۔ اکبر کی طاقت کم ہو رہی تھی، وہ اب تھک رہے تھے اور جہانگیر کو تخت کے لیے اب اگلی نسل کے ساتھ لڑنا تھا۔ جب اکبر بادشاہ کو ابو الفضل کی موت کی خبر ملی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ جہانگیر اس کے بارے میں اپنی اسفاہ عمری میں بغیر کسی احساس جرم کے ساتھ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اور آخر میں جہانگیر جب ابو الفضل کے بیٹے سے ملتے ہیں تو بھی ان کے دل میں کوئی احساس جرم نہیں تھا۔ وہ صاف لکھتے ہیں کہ میرا مقصد بادشاہ بننا تھا، اگر ابو الفضل دربار میں پہنچ جاتے تو میں بادشاہ نہ بن پاتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابو الفضل کا بیٹا بعد میں جہانگیر کا انتہائی قابل اعتماد وزیر بن کر ابھرتا ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد 17 اکتوبر 1605 کو جہانگیر مغل تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت موڑی بادشاہ تھے، کبھی بہت مہربان اور کبھی بہت ظالم۔ جہانگیر کے ظلم کو اپنی کتاب نور جہاں ایمپررس آف مغل انڈیا میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جہانگیر نے اپنے ایک نوکر کو انگوٹھا صرف اس وجہ سے کٹوا دیا کہ اس نے دربار کے کنارے چمٹا کے کچھ درخت لگائے تھے۔ انہوں نے نور جہاں کی ایک کنیز کو گڑھے میں آدھا دفن کر دیا۔ اس کا قصور ایک خواجہ سرا کا بوسہ لینا تھا۔ ایک آدمی کو اپنے باپ کو مارنے کی سزا دیتے ہوئے جہانگیر نے اس کے ہاتھی کی پچھلی ٹانگ سے باندھ کر کئی میل تک گھسٹوایا تھا۔ جہانگیر نے اپنے ہی بیٹے خسرو کو بغاوت کے جرم میں موت کی سزا دینے کے بجائے اس کی آنکھیں نکلوا دی تھی۔ جہانگیر نے تخت سنبھالنے کے 6 سال بعد 42 سال کی عمر میں نور جہاں سے شادی کی۔ اس وقت نور جہاں کا پہلا شوہر شیر افغن مر چکا تھا اور اس کی عمر 34 سال تھی۔ جہانگیر اور نور جہاں کی محبت کا آغاز ایک دلچسپ ہے۔ جب شہنشاہ جہانگیر باغ میں آئے تو ان دونوں ہاتھوں میں کبوتروں کا جوڑا تھا۔ اس وقت انہیں ایک بہت خوبصورت پھول نظر آیا۔ وہ اسے توڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے دونوں ہاتھ آزاد نہیں تھے۔ اس دوران ایک خوبصورت خاتون وہاں سے گزرتی ہے۔ جہانگیر نے کبوتر خاتون کے ہاتھوں میں دیا اور پھول توڑنے کے لیے مڑ گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون کے ہاتھوں میں صرف ایک کبوتر تھا۔ انہوں نے دوسرے کبوتر کے بارے میں پوچھا۔ خاتون نے جواب دیا، بادشاہ سلامت اڑ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے اڑ گیا؟ اس خاتون نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دوسرے کبوتر اڑاتے ہوئے کہا کہ ایسے اڑ گیا۔ جہانگیر اور نور جہاں کی ایک اور دلچسپ کہانی کا سر تھامس رو نے اپنے خطوط میں ذکر کیا کہ ایک رات سر تھامس جہانگیر سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سارا دن انتظار کرتے رہے کیونکہ جہانگیر شکار پر گئے تھے۔ اندھیرا ہوا تو مشعلیں جلائی گئیں، لیکن پھر حکم آیا کہ فوری طور پر مشعلیں بجھا دی جائیں، کیونکہ راستے میں جہانگیر نے بیل گاڑی دیکھی ہے اور ان کا دل چاہا کہ وہ بیل گاڑی چلائیں۔ وہ بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے نور جہاں کو ابھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور شہنشاہ اور بیگم دونوں خیمے میں آئے۔ بیل گاڑی پر سوار ہونا تھا۔ مجھے یہ تصور بہت اچھا لگا کہ مغل سلطنت کا شہنشاہ جہانگیر بیل گاڑی چلا رہا ہے اور ان کی بیوی نور جہاں بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جہانگیر نے شیر شاہ سوری کی پرانی روایت کو برقرار رکھا ہوا تھا۔ جب جہانگیر اپنی اہم ملاقاتیں غسل خانے یعنی باتھ روم میں کرتا تھا، اس کی وجہ سے شیر شاہ کے بال بہت گنگرالے تھے جنہیں خشک ہونے میں کافی وقت لگتا تھا، تو جہانگیر اپنے بال بھی غسل خانے میں کٹواتا تھا۔ جہانگیر صبح طلوع آفتاب سے پہلے اٹھتے اور اپنے عوام کو درشن دیتے، پھر وہ اندر جا کر ناشتہ وغیرہ کرتے، پھر وہ آرام کرتے۔
دوپہر کو عوامی عدالت ہوتی تھی، اپنے غسل خانے میں عدالت کی معززین کے ساتھ شراب پیتے اور گپ شپ کرتے، اس کے بعد دوبارہ سونے کے لیے چلے جاتے اور نصف شب کو اٹھ کر رات کا کھانا کھاتے تھے۔ جہانگیر سکھ گرو ارجن دیو سے اس لیے ناراض تھے کہ وہ ان کی باغی بیٹے خسرو کی حمایت کر رہے تھے۔ مشہور مورخ مانی لال جہانگیر کی صفحہ عمری میں لکھتے ہیں کہ غصے سے لال جہانگیر نے گرو ارجن دیو سے کہا، آپ ایک سنت اور ایک مقدس انسان ہیں، امیر اور غریب سب آپ کے سامنے برابر ہیں، پھر آپ نے میرے دشمن خسرو کو کیوں پیسے دیے؟ گرو نے کہا، میں نے اس کو اس لیے پیسے دیے کہ وہ سفر پر جا رہا تھا، نہ کہ اس کے لیے کہ وہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو لوگ مجھے طعنہ دیتے، ایسا میں نے آپ کے ڈر سے کیا اور میں پوری دنیا میں گرو نانک کے شاگرد کہلانے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ گرو نانک کے ذریعے جہانگیر ناراض ہو گئے اور انہوں نے گرو ارجن دیو پر 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ گرو گرنتھ صاحب سے ان کو خصوصی حصوں کو ہٹا دے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اس پر گرو ارجن نے جواب دیا، میرے پاس جو بھی پیسے ہیں وہ غریبوں کے لیے ہیں، اگر آپ مجھ سے پیسے مانگیں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو 1 پیسہ بھی بطور جرمانہ نہیں دوں گا، کیونکہ جرمانہ منافقین اور دنیا داروں پر مسلط کیا جاتا ہے کہ سادھو اور سنتوں پر نہیں۔ جہانگیر نے اس کا جواب نہیں دیا، وہ عدالت سے اٹھے اور چلے گئے۔ 2 دن بعد ارجن دیو کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ 3 دن بعد انہیں راوی کے کنارے لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ جہانگیر کی حکمرانی کا ایک اور دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آتا ہے جب ان کے ایک جنرل محبت خان نے انہیں اغوا کر لیا۔ محبت خان نے نہ صرف شہنشاہ کو قید کیا بلکہ انہیں جسمانی طور پر ان کے تخت سے اٹھا کر اپنے پاس رکھا، انہیں ان کے ہاتھی پر بٹھایا اور ان کی عزت و وقار کے تمام علامات کو برقرار رکھا۔ نور جہان بچانے آئے تو محبت خان فرار ہو گئے۔ وہ بتاتے ہیں اس دوران جہانگیر خان ان کے ساتھ نہیں تھے، جو حکم دے رہا تھا جہانگیر خان نہیں تھے۔ اس دوران ہر کوئی ان کے ساتھ احتراماً پیش آئے، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ وہ تخت نشین نہیں رہے۔ ان کے سامنے محبت خان آتے ہیں تو جہانگیر ان سے بھی بہت پیار سے بات کرتے۔ محبت خان کسی جگہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں بادشاہ ہوں، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے آپ بری صحبت میں ہیں اور میں آپ کو اس بری صحبت سے بچانا چاہتا ہوں۔ بہرحال نور جہاں کی مدد سے جہانگیر کسی نہ کسی طرح اس قید سے نکل آئے، لیکن اس وقت تک ان کی صحت بگڑنے لگی تھی۔ 28 اکتوبر 1627 کو راجوری اور بمبر کے درمیان 58 سال کی عمر میں جہانگیر نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ جب نور جہاں اس دن انہیں جگانے کے لیے گئی تو جہانگیر نے آنکھ نہیں کھولی۔ نور جہاں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مولانا حسام الدین نے بادشاہ کی روح کی تسکین کے لیے دعا کی۔ جو تذکرے دستیاب ہیں ان میں ایسا لگتا ہے کہ وہ دمے کا شکار تھے۔ وہ شمالی ہندوستان کے دھول و گرمی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ اکثر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کشمیر کا رخ کرتے۔ جب وہ سفر پر نکلتے تو انہوں نے اصرار کیا کہ تمام لوگ جو ان کی موت کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی ان کے ہمراہ ہوں۔ نور جہاں تو ان کے ساتھ تھے ہی، ان کے داماد شہریار اور آصف خان کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ جب وہ راجوری کے راستے واپس آ رہے تھے تو ان کا کھانا پینا بھی چھوٹ چکا تھا۔ انبوتی موریہ کہتی ہیں کہ چنگیز گھٹی نامی ایک جگہ پر جہانگیر اس دنیا کو الوداع کہا۔ جب ان کی موت ہوئی تو ان کے جسم پر ایک مرہم لگایا گیا، ان کی آنتوں کو ان کے جسم سے نکال کر وہاں دفن کر دیا گیا۔ پھر جہانگیر کی لاش کو بٹھی ہوئی شکل میں پالکی پر بٹھا کر لاہور لایا گیا، جہاں شاہی اعزاز کے ساتھ انہیں دفن کر دیا گیا۔ اور ہوتا وہی ہے جو ایک بادشاہ اپنے دور میں جیسا کرتے آئے ویسے بھگتے گئے۔